محمد النبي الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم مشہور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
ہدیہ عقیدت و محبت درود السلام پیش کرنے کے بعد سٹیج کی زینت علماء ذی احتشام مسلک حق اہل سنت والجماعت کے ماتھے کا جھومر اور ہمارے سروں کے تاج تمام علماء کرام، فہرست میرے پاس آئی ہے، میں فردن نام نہیں لیتا، کوئی ایک سنگی بھی ساڑھے رہ گیا نا تو پھر ناراض ہو جانا۔ اور ویسے بھی قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جن کے لیے کام کرتے ہیں نا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات! سبحان اللہ! جو بھی تشریف لائے ہیں اللہ رب العزت ان کا سایہ مسلک حق اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے اور ان کی فیض و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ محفل پاک اصال ثواب کی ہے، قبلہ بابا جی پیر زئی شریف حضرت علامہ پیر محمد اکرام الحق چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ختم چیلم شریف ہے، اور جن احباب نے ان کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے محفل پاک کو ترتیب دیا ہے، میں انہاں سنگیاں دا بھی نام نہیں لیندہ، جن کے لیے انہوں نے کیا ہے نا وہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ ان کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیں نا کہ بڑا پرفتن دور ہے، لوگ سکے پیو دا بھی 40واں نہیں منا دے ہیں جی، اے ساڑھے کو پیسے نہیں ہیں، غربت بڑی ہے جی، تو ہونا اگر اسی روٹیاں کھلائیے تو پھر ساڑھے گھر دا نظام کیمیں چل رہا ہے۔ اتنا پرفتن دور، بابا جی اپنے والد کو کسی دا مر جائے نا تو تیسرے دن ساڑھے اٹک دے اندر پہلے چوتھا کر دے سن حضرات ہیں جی، پھر جمعراتیاں دا سلسلہ شروع ہو جاتا سی، پھر 7 جمعراتیاں تو بعد چیلم شریف، پھر سال تو بعد برسی آ گئی جی، تو لوگوں نے پتہ ہوتا سی کہ یار اے دا والد دنیا تو گیا ہے تو اے کس طرح محبت دا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن آج دین تو دوری ہے نا، آج دوسرے دن ہی کل شریف ہم نے کروا لی ہے۔ میں کہا جی تعزیت شرع دے اندر 3 دن نے، تو دوسرے دن پھوڑی دی تسا ختم کر لئی، ہم نے نوکری پہ پہنچنا ہے جی، تے 40ویں دا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ رواج نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے نا، ہم کوئی بھی کام جو عبادت ہو نا وہ رسمن نہیں کرتے ہیں، پہلے بھی نہیں کرتے، ساتھ ہونا سی تقریرہ میں رسمن نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ساڑھے بابا جی فرمایا ہے ہم رسمن باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یار ہے پڑھے جے ہے، پھر لوگوں نے دسیے تو صحیح نہ کہ جن کے لیے ہم نے پڑھا ہے ان کا پیغام قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا، لیکن اینی دسیے نا کہ جن دسنے دا حق ہوندہ ہے، رسمن نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کسی دی برسی ہوئے، کسی دا چیلم ہوئے، کسی دی جمعرات ہوئے، ہم رسمن نہیں کرتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ اصال ثواب کے باب میں ایساڑی درس نظامی دے اندر بنیادی کتاب پڑھائی جاندی جی، فقہ دی، جنہوں نور الاحضاء کہندے ہیں۔ وہ دا حاشیہ لکھا ہے امام طحطاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مراکل فلاح کے نام سے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرمائے نتے مدرس بیٹھے ہیں، یہ پڑھانا لے لو۔ آپ امام طحطاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑا سڑا عقیدہ لکھا ہے نا، آپ فرماندے نے فَلِلْ انسان ان یجعل ثواب عملہ لغیرہ عند اہل السنت والجماعہ صلاۃ کان او صوما او حجا او قراءۃ القرآن او غیر ذلك من انواع البر یصل الی المیت وینفع کما قال۔ آپ فرماندے نے کہ اے بندہ کوئی بھی زندہ جڑا بندہ ہے نا، وہ میت واسطے، مردے واسطے نماز پڑھے، روزہ رکھے،
حج کرے زکات ادا کرے کوئی بھی نفلی کام کرے صدقات و خیرات کرے اور کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرے کہ باری تعالیٰ ہے جو کچھ کیتا ہے میں اس مرحوم دی صالح ثواب واسطے کیتا ہے۔ امام طحطاوی فرماتے ہیں کہ یاسر الی المیت، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، وَيَنْفَعُهُ، اور اسے فائدہ بھی دیتا ہے۔ فائدہ کیا دیتا ہے جی؟ سارے مردے تے کچھ نہیں ہوتے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کے اندر روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ زندہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ ان زندوں کی دعاؤں کی وجہ سے مردے کی مغفرت کرتا ہے، اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ مردے کی وجہ سے جو زندہ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے مغفرت کے پروانے جاری کر دیتا ہے۔ کوئی عامی گرامی مرے، حضور کا فرمان ہے کہ 40 بندے مل کے جدو اس واسطے دعا کرتے ہیں نا، اللہ انہاں وچ کوئی ایسا نیک بندہ ہوتا ہے کہ جس کے صدقے اس کی مغفرت کا پروانہ جاری کرتا ہے۔ تو بھائی جتھے جنازہ ایڈا وڈا ہو جائے کہ مینار پاکستان بھی بھر جائے، گریٹر اقبال پارک بھی کم پڑ جائے تو کوئی کیلکولیشن نہ کر سکے بھی کتنے لوگ آئے، میں آکھے جی اے اس بابے دا جنازہ سی نا کہ جس بابے کے جنازے کو پڑھنے سے اللہ نے زندوں کی مغفرت کا پروانہ جاری فرمایا۔ اللہ کے ولیوں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں جی، اے بلا مبالغہ حضروں دا علاقہ ہوئے جی تے بابا جی پیر زئی دا جنازہ ہوئے جی، ہزاروں دی تعداد امڑ کے آ جائے، میں کہ حضرت اے جنازہ اللہ بھی چھوٹا سی، کیوں کہ بابا جی تو اس سے شروع ہو گیا سی، اے لوگ ادھر ٹر گئے، ورنہ دنیا دیکھ دی کہ یار اللہ کے ولیوں کے جنازے ہوتے کتنے بڑے ہیں۔ اور میں نے آج بھی یہ بات جمعہ کے موقع پر عرض کی، پرسوں حسن عبدال دے اندر علامہ عبد الرحمن چشتی صاحب دا جنازہ ہوئے، یہ چکوال کی سرزمین پر اور ثنا خان مصطفیٰ خالد حسنین خالد کا جنازہ ہو، تو میں کہا جی ایڈے بڑے جنازے کنج ہو جان دے، کہ پھر قبلہ امیر مجاہدین نے فرمایا پترو بڑے جنازے حکمرانیوں سے نہیں حضور کی غلامی سے بڑے ہوتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبیا من سب نبیا ومن سب نبیا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ اس لیے ہے نا بھئی، آپ اگر چاہتے ہیں ہر بندی دی خواہش ہوندی کہ جی ساڑھا جنازہ بڑا ہوئے، بڑی بڑی برادریوں والے مان کرتے ہیں جی ہمارے جنازے بڑے ہوئے، میں کہا پترہ بھاویں تیرے بڑے جنازے ہوں، لیکن یاد رکھ اگر تو بڑا جنازہ کروانا چاہتا ہے نا تو پھر بڑی برادری سے نہیں ہوگا، حضور کی غلامی سے ہوگا، حضور کی نعتیں پڑھنے سے ہوگا، حضور کی عزت پر پہرے داری سے ہوگا، ختم نبوت پر چوکیداری سے ہوگا۔ پھر جب تو مرے گا نا تیری برادری آئے یا نہ آئے، جن کے لیے تو کام کرتا تھا وہ ان کا کام ہے کہ وہ بندوں کو بھیج دیا کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں لگے پھرتے ہیں، ساڑھا بھی یہی لالچ ہے۔ پہلے مولوی اسی کی رسمن تقریرہ کرتے سن، ایتھے گئے جی ایتھے ہاتھ رکھ کے بابا بلے شاہ دا کلام پڑھیا تے لوگاں دے کناں دے چسکی پوری کیتے تے لوگاں دے جیب خالی کروائے۔ میں نے کہا نانا یہ دین کا مزاج نہیں ہے، یہ پترا دین کا مزاج سمجھنا ہے نا تو پھر تحریک لبیک میں آ جا، بابے کے خطابات سن، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ دین کیا ہوتا ہے، دین کی ترجمانی کیا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں پارٹیاں تو سبھی دیکھ لیں جی، بڑے بڑے تو موسم بدلتے ہو، یہ سیاستدان دیکھ لیں ہیں، لوٹے دیکھ لیں تو پھر آخری حال تحریک لبیک پاکستان ہے، جن کا یہ نعرہ نہیں ہے کہ تھوڑیاں گلیاں پکیاں کرانیاں تو تھوڑیاں نالیاں پکیاں کرانیاں تو سیوریج دے ڈھکن پکے کرنے جی، تو آپ کے ہم گٹر سیدھے کر دیں گے۔ میں کہتا تجھے تیرے گٹر کے ڈھکن مبارک ہے جی، تجھے تیری تبدیلی مبارک، تجھے تیرا شعر مبارک،
ہم حضور کے غلام، ہمیں آقا مولا کا دین مبارک ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر روایت نقل کی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا۔ حضور نے فرمایا میری امت بڑی رحم کی گئی ہے۔ مرحوم کا معنی کیا ہے جی؟ مرحوم کا معنی ایسی سمجھتے ہیں کہ جڑا مر جائے مرحوم ہوتا ہے جی، اے دروازے کے بعد نام لکھوانا، تختی لکھوانی ہے، لگوانی ہے۔ اللہ دیتا مرحوم بھائی وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ وسایا مرحوم کی وہ دنیا سے چلا۔ اور میں کہا جی مرحوم کا معنی یہ ہے، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت میں لپٹا ہوا ہو۔ اب وہ زندہ بھی ہے نا، آپ اس کے بارے میں اگر حسن ظن رکھتے ہیں بھی اتنا اللہ کا قریب ہے، اتنا اللہ دیا نمازاں پڑھتا ہے جی، تو روزے تے حج تے زکات صدقات خیرات تے لبیک دے نعرے ہیں جی، اخلاق بھی اچھا تے لین دین کے معاملات بھی اچھے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرحوم بھی ہے، وہ مغفور بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ بندہ مر جائے تو پھر وہ مرحوم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا امتی امت مرحومت، میری امت کا ہر امتی مرحوم ہے، اللہ کی رحمت میں لپٹا ہوا ہے۔ فرمایا اس میں ان میں سے جب کوئی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، گناہ ہے نا۔ ساڑھے لبیک والے ماشاءاللہ روڈ بند کرن دی واری آوے تے ذرا اشارہ تے کرو نا، ہیں جی 5 منٹ کے اندر 15 بندے تو روڈ بند کر کے 10 دن کے یار ایسے کیے جاتے ہیں۔ بندہ کہ یار نماز پڑھنی تو مسجد نہیں یہ کام، تو بابا جی فرماندے سن کہ نہیں یار پترو نمازاں پڑھیا فرماندے سن نا، یہ کس لیے ہے کہ یار نماز فرض ہے، ٹھیک ہے جی، روزے بھی فرض ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کا وقت ہے، روزوں کا وقت ہے، حج کا ایک ٹائم ہے، قربانی کا ٹائم ہے جی، ناموس رسالت پر پہرے داری کا کوئی ٹائم نہیں، زندگی کی ہر سانس کے ساتھ یہ فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اے نمازیں بھی جیسے ہی پڑھنی ہیں، روزے بھی ایسا رکھنے، مسجدہ ایسا بھرنی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت بڑی رحم کی گئی ہے، جب میرا کوئی امتی دنیا سے جاتا ہے نا، عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، جب کل قیامت کے دن وہ قبر سے نکالا جائے گا تو ایک گناہ بھی اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ نے عرض کی کیف ھذا یا رسول اللہ، کیسے ممکن ہے وہ قبر میں نمازیں پڑھتا رہا، جی لبیک دے نعرے لاندے رہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تمخص عنہا باستغفار المؤمنین لہا کما قال، فرمایا وجہ یہ تھی کہ یہ جو زندہ لوگ تھے نا اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرتے رہے، مغفرت طلب کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اصال ثواب کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، نعتیں پڑھتے رہے، اس کا ثواب اس مرحوم کی روح کو، میت کی روح کو پہنچاتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ رب کائنات نے اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری فرما دیا۔ اے گل بڑی چنگی لگی، بندہ آکے یار مرن تو بعد میری آل اولاد، میرے چاچے مامے میرے مسیر پترے دت پوترے میرے ہیں جی، اے تے پھر میری چیلم دی محفل کرا کے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، پھر کیا لوڑ ہے جی نمازہ پڑھن دی تے روزے رکھن دی، ہے ہی ہے نا۔ ہم یہ بات سنتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یہ درود پاک ہے جی، یہ ایک دفعہ پڑھنے سے 6 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو بندہ آکے جی بھی ہوں ایک دفعہ درود بندہ پڑھ لے تو کیا ضرورت ہے پھر نمازہ پڑھن دی، کیا ضرورت ہے پھر روزے رکھنے کی؟ نا نا، یاد رکھیں اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ بندہ نمازہ نہیں پڑھ سکے، بتقاضائے بشریت نمازہ رہ گئی ہیں، جان بوجھ کے نہیں، روزے رہ گئے جان بوجھ کے نہیں۔ اب مرنے کے بعد یہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہے، رب چاہے تو پکڑ لے، ان بطش ربک لشدید، اور بخشنے پر آئے تو غفور الرحیم، وہ معافی کا پروانہ جاری فرما دے۔ اے مولوی صاحب نے سرٹیفکیٹ نہیں جاری کیتا کہ جی ہوں اے محفل کل کرا لی گئی، یہ چیلم کی محفل تے بھائی بخشش پکی ہے، نا نا، یہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی جہاں تک بات ہے بندے کا حق کھا لیا۔ اے بڑا نمازی جی میرے جہاں تے بڑا حاجی تے بڑا مولوی صاحب تے
کسی بیوہ کا حق مار لیا، کسی یتیم کا مال کھا لیا، بندہ کہہ دی کہ جی ہے میرے مرن تو بعد کل دی محفل کرا کے تے میری بخشش ہو جانی۔ نہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اس بندے کے حق کو معاف نہیں کرے گا اللہ اس کے لیے بخشش کا پروانہ نہیں جاری فرمائے۔ پھر اس کی نمازاں کیڑے کھاتے تھے، روزے کیڑے کھاتے۔ یاد رکھیں ہم حقوق اللہ میں بڑے آگے ہیں۔ نمازاں 5 پڑھنیاں دسیاں نے، مول صاحب کوئی اور بھی دسو جی، چاشت کا ٹائم کیا ہے جی، اشراق کا کیا ہے جی، توابین کا کیا ہے جی، نفلہ پڑھ کے تے اے تھے میرا پا لیں دے۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہو تو میرے جا کوئی بندہ چلا جائے، حاجی صاحب بھائی کھجورہ دیو، کھجور ہوئے 60 روپے کلو، حاجی صاحب دے رہے ہوں 300 روپے کلو۔ میں کہ جی ہے کی حاجی صاحب آکھاں جی ہوں میں سال میں 4 عمرے بھی تو کرنے ہیں۔ میں کہا جی تسی 4 عمرے نہ بھی کرو نا، اللہ کی مخلوق کا خیال کرو، رب عمروں کا ثواب آپ کو یہی عطا فرما دے۔ ایسی سال تو بعد 11ویں ساڑھے گھر پکی ہوندی، عاشق رسول ہے نا، حضور دوست پاک کے ماننے والے ہیں۔ 11ویں کس طرح ہوندی بھی ہر مہینے 11ویں دی کھیر پکڑی چاہیے، باویں نمازاں پڑھیے تے باویں نہ پڑھی۔ سال کے بعد کڑا حلوے دلنا چاہیے جی، کیوں ہم ملادی ہیں۔ میں کہا جی تسی سال تو بعد حلوے دا کڑا نہ بھی پکاؤ نا، کل قیامت والے دن حضور اینج نہیں پوچھنا بھی تساں میرا میلاد کیوں نہیں منایا، تو غوث پاک اینج نہیں پوچھنا کہ ہر مہینے 11ویں دی کھیر کیوں نہیں پکدی سی۔ ہاں مگر یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں نا، حق حلال کی روزی خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، حقوق اللہ کا بھی خیال کرتے ہیں اور حقوق العباد کا بھی خیال کرتے ہیں، تسی 11ویں دی کھیرا نہ بھی پکاؤ نا تو غوث پاک تواڈے نال خوش ہو جان گے۔ لیکن نہیں ساڑھی ہے 11ویں دی کھیر پکی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور حقوق العباد کی جب بات آتی ہے تو ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے بھی ساڑھے پڑوسیوں کے کتنے حق ہیں، رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہیں، اپنے والدین کے کتنے حقوق ہیں، اولاد کے کتنے حقوق ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سارے حقوق بعد میں ہیں، حقوق العباد میں سب سے مقدم حق ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ کیا ہے کہ آپ کی عزت کی چوکیداری کرنا، آپ کی ختم نبوت پر پہرے داری کرنا، یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ آج ساڑھے سٹیجوں کے بزرگوں نے نام کیوں لے جانے؟ میں نے آیہ کریمہ پڑھی نا، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تسی میرا ذکر کرو تو میں تھوڑا ذکر کروں گا، یہ رب فرماتا ہے۔ بندہ آکے جی بھی اے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی اللہ اللہ کریے تھے، اللہ کہے گے عمران عمران، اے جی ہے وقاص وقاص، اے ہو سکتا ہے؟ انسانی عقل و خیرت میں تو یہ بات آنے والی نہیں نا، لیکن اس سے مراد یہ اور صوبے داتا نہیں ہوئی دا نعرے لگ رہے ہیں بابا خاتم حسین دے۔ میں کہتی یہ وہ وعدہ ہے جو رب نے کہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یاد رکھیں اے مر جانا نا ایک دن، کوئی بلے دے نعرے لاندہ ہے، کوئی کسی دلے دا نعرہ لا رہے ہوئے ہیں جی، کوئی کسی شیر دا نعرہ لا رہے ہوئے، کوئی کسی لوٹے دا نعرہ۔ بابا جی فرماندے سن کہ آپ جن کے لیے کام کرتے ہیں نا، لوٹے والے دے، بلے والے دے، شیراں تے تیراں دے، وہ نہیں جانتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ رسول اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نا تو گنبد خضرا کا مقیم دیکھ رہا ہے کہ کون سے علاقے میں میرا غلام کس حالت میں میرے دین کا کام کر رہا ہے۔ ہاں پھر وہ مرن تو بعد بھی مال کانڈ نہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی کے مزار پر جائیں آپ نے تو وہاں ایک نعرہ لگتا ہے حق فرید یا فرید ہے جی۔ حضور سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی عرس کے موقع پر وہاں تشریف لے گئے، میرے منیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ جب وہاں تشریف لے کر گئے نا تو ایک جنا اہل حدث اے داڑھی، اس نے کہا یار یہ حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں، اے تو جواب میں نے کون دے، نظر پئی تاجدار گولڑا کی طرف۔ اس نے کہا یہ واحد وہ شخصیت ہے کہ جو پیر شریعت بھی ہے اور راہبر طریقت بھی ہے۔ ویسے تو روبر طریقت ہے نا جی، آج کل پھر رہے ہیں لباس خضر میں پھر رہے ہیں ہزاروں راہدن۔ ہاں وہ جنا آگے جی کون انہیں آ کے کہہ جی کہ حضرت تسی مینوں ذرا عالم بھی لگ دے ہو تو صوفی بھی، اے دسو کہ یہ نعرہ لگانا صحیح ہے حق فرید یا فرید؟ یہ میں فذکرونی اذکرکم کی تفسیر بتا رہا ہوں جو میرے منیر کے اندر بے نہیں اسی طرح موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی گالن جی کہ قرآن پڑھے، انہوں نے کہا حضرت دن میں 10 قرآن پڑھتے ہیں، 10 پارے پڑھ لیتے ہیں، کہا اتو تو پڑھیے تلے نہ جان۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں تمہیں قرآن سے دوں یا حدیث سے دوں؟
تھا وہ آل حدث ہیں جی، لیکن انہوں نے کہا کہ یار اگر میں کہا نا کہ مجھے اس کا جواب حدیث سے دیں تو لوگ کہیں گے کہ شاید یہ قرآن کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا حضرت اس کا جواب قرآن سے دیں. آپ نے فرمایا قرآن پڑھے؟ جی بالکل پڑھے ہے. آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. انہوں نے کہا حضرت یہ تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھنے کے لیے کسی صوفی کی بیٹھک میں ہونا ضروری ہے. چنگیاں دے لڑ لگو تو پھر کھل پہ دے نا لوہاروں کو جا کے بہت پھر کپڑے ہی سڑ دیں، چنگاریاں ہی پہندیاں نا. اس واسطے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آ کر بیٹھو. آپ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم کا مطلب یہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اے دس کہ بابا فرید کون ہے؟ کہتے جی اللہ کے ولی ہیں. فرمایا زندگی کے اندر کہ اللہ کو یاد کرتے تھے کہ نہیں؟ رب رب کرتے سن کہ نہیں؟ کہتا سی جی بالکل کرتے سن. فرمایا اس کی یہی تفسیر ہے نا، زندگی میں وہ رب رب کرتے رہے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے مخلوق کی زبان پر فرید فرید کے نعرے جاری فرما دیے. یہی بات ہے. اے دنیا کے اندر کہتے سن جی بڑے انتشاری ہیں، بڑے فسادی ہیں، یہ روڈ بند کر دیتے ہیں جی. جب دنیا تو گئے تو پھر اپنے کیا بیگانے بھی کہتے تھے کہ یار جانے والا سچا عاشق رسول جا رہا. میں کہا جی کوئی غلطی ہے نا، اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ یار دنیا میں لوگوں کی قدر کر لیا کرے. عمومی طور پر حضرت ہوتا ہے اس طرح ہے. اے پیر زئی شریف ہوئے، جامعہ مفتاح العلوم ہوئے، بابے اور انہوں مندے ہی کو نہ ہوئے. حضرت یہ ایک مدرسہ بنا کر بیٹھے ہیں جی، مدرسے میں بیٹھتے ہیں لوگ غلط کرتے ہیں نا جی. مولویاں دے بارے یہ جی نماز نہیں پڑھاتے ہیں جی، نظر نہیں آتے تو پیر ہو منتے جی وہ نظر نہیں آتے. جب دنیا تو ٹور جانتے پھر جی ہون حق نصیر یا نصیر. میں کہا یہ دنیا میں بھی مانا کرو نا. ہاں دنیا کے اندر بابا رضوی نے ہمیں جو سبق پڑھایا ہے وہ حضور کی عزت کا پڑھایا ہے، ختم نبوت پر چوکیداری کا پڑھایا ہے. رہتی تک دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم حضور کے غلام. جب ذات کی بات آئے ساڑیاں پگڑیاں اچھالو، ساڑے کپڑے کو تار تار کر دو، لیکن حضور کی عزت کی بات آئے گی جس زبان سے بک بک کرو گی اس زبان کو گدی سے کھیل کر نکالیں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ان مدارس کا، مساجد کا، علماء کا، مشائخ کا، ہمارے اسلاف کا یہی طرح امتیاز رہا ہے. بابا جی فرماتے ہیں مدارس اسلام کے قلعے ہیں جی. اے بچے کو مدرسے کو داخل کراؤ، اے قرآن پڑھن، حضور کے فرامین سیکھیں. پھر دنیا نے نہ دسن کہ یار اسی جنہ دا کھاندے ہیں نا، پھر بھامے اڈی چوک دا دھرنا ہوئے، بھامے فیض آباد دا دھرنا ہوئے، تو بھامے لاہور تو اسلام آباد تک لانگ مار جو. ہاں پھر مالک اتنا عطا کرتے ہیں کہ پریشانی کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. آج لوگوں میں ہی پریشانی ہے. لبیک آنے کو لیا یہ کھاتے کدھر سے ہیں؟ اے جڑے حضرات تشریف لے گئے جنہیں لانگ مارچ کے مزے لیے ہیں جی. گجرا والا پہنچے جی تو انہیں کچھ کھاتے ہیں جی اسے. ایک ساتھی تھے ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں یار اگر چلغوزے مل جائیں پھر ناشتہ چلغوزے نال گجرا والا کی سرزمین پر کیا ہے. میں کہا جی بڑے تو بڑا کوئی لائن لاڈ بیٹھے ہوئے نا، اس کا ناشتہ بریڈ کے ساتھ تو ہوگا، ایگ کے ساتھ تو ہوگا، بھامی فرائی ہوئے تو بھامی اوملیٹ ہوئے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا ہوگا کہ میرا ناشتہ چلغوزوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں کیا ہوں ساڑھے دھرنے چ ناشتہ بھی چلغوزے نال ہوتا ہے جی. پھر تھوڑی دیر گزری تو کسی کہا کہ یار اگر یہاں حلوہ پوڑی ہوتی، اے اللہ دی عزت کی قسم حلوہ پوڑی کے اوپر اچار رکھا ہوا بھی آ گیا جی. اے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی انہوں منرل واٹر کدھر نصیب ہوگا، اس کے لیے تو پارلیمنٹ میں جانا پڑتا ہے. اے ساڑھا تے نہیں ہو اجاز اشرفی ہوئے، اشرفی ہوئے تے باہمیں ہو نور الحق ہوئے، باہمیں کو ڈبو ہوئے تے باہمیں کو. کہتے ہیں کہ جب تک وہ نہیں بنتے نا تو پھر منرل واٹر کی بوتلیں نہیں ملتی ہیں. میں کہا پترا پینا تے دور دی گالے اسی تو وزیر آباد تو اڑے منرل واٹر نال استنجے کرتے رہے. تم کیا سمجھتے ہو کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور کے غلاموں کے ساتھ آ کر تو دیکھیں نا. ہے جی بالکل ہے جتنے پارٹیاں ساڑھے ووٹ 2,000 میں بک جاتے ہیں جی. حلف لیے جاتے ہیں 2,000 لو تے ووٹ سانو پانا ہے. میں کہا جی تسی TLP نو ووٹ پاؤ
ہم یہ تو نہیں کہتے کہ دنیا کے اندر آپ کو 5,000 10,000 یا 2,000 کی پرچی دیں گے. ہاں یہ ضرور ہے اگیا کہ بابا جی خادم ہوں گے تو پیچھے حضور کے غلام جنت میں لبیک کے نعرے لگاتی ہوئے داخل ہوتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بزرگوں نے یہی کام کیے تھے. ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں نا انہوں نے دین کا کام بھائی کس انداز میں کیا ہے. آج ختم نبوت کی پریشانی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے ساڑھے پیر تے مولوی ہیں جی ان وہ بات کریں گے نا کہ اے ممبر رسول تو بیٹھ انہاں دی تعریفہ کریں گے لیکن نہیں تے پھر پترو تہاڈی بھی خیر نہیں ہے. ہاں وہ پہلے ایک وقت تھا جی یہ پیر ہماری مقدس گائے ہوا کرتے تھے. مولوی صاحب کے خلاف گل کر کے دیکھو تے صحیح اے پوچھن تے پیر آ جائے گا تے مولوی صاحب ناراض. میں کہا جی یہ تانوں لگام دین والے بھی انشاءاللہ حضور کے غلام یہ لبیک والے ہوں گے. بڑے بڑے آج پہلے بھی گل ہو گئی سی جی سلمان مصباحی صاحب دی ہمارے درویش خطیب گل ہو رہی سی نا تے میں کہا جی اسی انہاں دی عزت کرتے ساں کیوں اے بڑے جی درویش خطیب ہیں تے بڑے رو کے تقریر کرتے ہیں تے میں کہا جی کوئی گل نہیں اسی انہاں دی بھی عزت ہیں. علماء ہیں نا علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں تے پھر ساڑھے بارے جو نے بڑا کچھ کیا. میں کہا جی کوئی گل نہیں ہے کہن دو بابا جی کا یہ خاصہ ہی نہیں ہے. آپ کیا فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے دنیا کا اصول یہ ہے کہ تسی ساڑھی عزت کرو تے اسی تہاڈی عزت کران گے. من تورا حاجی بگو یم تو مرا مولا بگو تو اسی مینوں مولوی صاحب آکھو تے میں تانوں حاجی صاحب آکھاں. اے مولانا روم فرماتے ہیں ہاں یہ کام ہوتا تھا اس وقت کہ جب لوگ اپنی ذات کی بات آئے تو کرتے تھے کہ یار تو میری عزت کرتے میں یہی دنیا کا اصول ہے تسی میری عزت کرو تے میں کہا جی بابا جی نے یہ اصول توڑا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے عزت کروانا چاہتے ہو پھر رسول اللہ کی عزت کی بات کرو. اینی جی گل ہے جی وہ کوئی بھی گرامی ہو عامی عوام ہونا جی وہ حضور کی عزت کی بات کرے اللہ کی عزت کی قسم جھک کر ملیں گے ان کے ہاتھوں کو چومیں گے. کیوں حضور کی عزت کی بات کرتا ہے. جب ہمیں کسی بڑے آستانے دا پیر ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے تکلیف ہو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بند کروائے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو سیاسی نعرہ کہے تو پتر پھر تیری بھی خیر نہیں ہے. رسول اللہ کے نعرے کو بند کرواتا ہے تو پھر ساڑھی گلی جو لگ کے تدبیک ہے جن تیرا بھی دھون نہ کٹ دی یا پھر تو کہنا ہاں عزت کروانا چاہتا ہے عزت کروانا چاہتے ہو تو پھر حضور کی عزت کی بات کرو حضور کی ختم نبوت کی بات کرو. اے کشمیر کا معاملہ ہو جی عافیہ صدیقی کا معاملہ ہو ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ تعالی کا معاملہ ہو کسی مولوی یا کسی پیر دی زبانی کا گل سنی نہیں تو سن کسی نے کسی عافیہ صدیقی کی بات کی ہو بھائی قوم کی بیٹی تانوں مریم نواز نظر آندی ہے تے عافیہ صدیقی نہیں نظر آتی. ہاں جو حقیقی معنوں میں قوم کی بیٹی ہے جس نے براہ راست حضور کی زیارت سے مشرف ہوئی ہے حضور کی دین کے لیے وہ امریکہ کی جیل کاٹ رہی ہے لیکن زبان میں اف تک نہیں ہے. قبلہ فرمایا کرتے تھے اس کو کوئی اور آزادی دلائے یا نہ دلائے اے حضور کے غلام اس کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ. کشمیر کی بات آئے تو تہاڈی زبانہ جو گل ہی نہ نکلے. ہاں جی کہتے ہیں جی کشمیر کی بات کرتے ہیں تسی 35 مروا کے اپنے 35 شہید کروا کے فرانس کے سفیر نہیں نکلوا سکے تو میں کہ جی 35 ساڑھے شہید ہوئے تینوں کی پیڑ ہے تو تسبیح رول من کے سٹ شاید تیرے من کے سٹن نال فرانس کا سفیر نکل جا. رہی بات کشمیر کی تسی کہندے ہو ساڈی گل کوئی نہیں سندا اللہ دی عزت دی قسم ہے. یارو پارٹیاں نے پی ڈی ایم کے نام پر انہوں نے کہا جی ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے. ادارے والوں نے کیا کہا آپ آئیں ہم آپ کے لیے سٹیج بھی لگائیں گے چائے پانی بھی پیش کریں گے. کسی نے کوئی پریشانی ہوئی ساڑھے امیر محترم نے اعلان کیا رات 12:01 پر ہم نے اسلام آباد کی طرف نکلنا ہے کہ ادارے تک منہ نکل گیا. انہاں 12 دن پہلے ساڑھے قائد نے چک لیا پھر جدو لانگ مارچ نکلیا پھر اداروں کو بھی خبر ہو گئی وہ اور تھے کہ جن کو تم نذرانے دے کر منہ بند کروا دیا کرتے تھے یہ حضور کے غلام ہیں یہ کٹنا بھی جانتے ہیں مرنا بھی جانتے ہیں لیکن اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا نہیں جانتے.
ماشاءاللہ ہے تو مجمع لبیک آلے دا لیکن بعض اوقات چسکے والے وصل بھی آ جاندے ہیں یار دیہڑی بلے والے نال بیٹھے تھے پھر شیر والے نال بھی تھے پھر تیر دی بھی چسکے تھے پھر یار ذرا کرین والوں کو بھی دیکھ لے میں کہہ دی ساڑا انتخابی نشان کرین ہے ایڈا بڑا نشان یہ اللہ نے عطا کیا ہے اسا مانگ کے نہیں لائے کہ سامنے ملے یہ اللہ نے خود عطا فرمائی ہے تے کرین دا مقصد کی ہے جی جتنے بھی معاشرے کی غلاظت ہے نا چپ کے باہر سٹا گے انشاءاللہ جتنے بھی قوم و ملت کے غدار ہیں تینوں ملت کے چپ کے باہر تے جے کدی کوئی بچ گیا نا جے رہا ہے تے لبیک کا سامنا کیتا پھر اسی کرین کی کنڈے کے ساتھ لٹکا کر بھی رکھیں گے اس کو لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تسی جذباتی گلاں کر دیو میں کہ پترا تو لانگ مارچ کا مزہ تو نے نہیں لیا جڑے جڑے گئے نا جی انہوں نے دیکھا ہے حضرت 9 کلومیٹر کی مسافت ہے پیچھے کنٹینر ہوئے جی قائدین دا 9 کلومیٹر رستہ کلیئر کروا دیتے تھے مجاہدین وہ کہتے تھے جی آج ہوگی پریشانی کوئی نہیں کنٹینر چونکہ چھوڑ دیتے جی 12,000 وولٹ کا کرنٹ ہم نے چھوڑا ہوا ہے میں کہا پترا یہ لبیک والے ہیں کرنٹ ادھر کو بھی ڈر رہا ہے ہمارے اندر جو قبلہ میں مجاہدین کرنٹ بھر کر گئے ہیں نا یہ تمہارا کرنٹ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے پھر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے جی جناب دا پل ہوئے 3,000 کمانڈو لگی ہوئے ایس ایس جی لگی ہوئی تھی 8 میجر تھے 8 کرنل لگے سن جن کی کمانڈ میں ایڈے بڑے دستہ لاٹھیاں ڈنڈے چوکے کھلتے سن میں کہا یہ لاٹھیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں تو پھر جنے تو 4 شہل چھوٹے انہوں نے کہا یار ان کو وزیر آباد ٹھہراؤ 1-2 دن مل جائیں مذاکرات کے نام پر پھر اسلحہ بھی لے کر آ گئے ساڑھے جنے کی کہندے سن قائدین کو لکھا کرتے تھے انہوں نے کہا جی حضرت مذاکرات کے نام پر ہمارے ساتھ کھلواڑ نہ کریں ایک دفعہ سانو چناب ٹپن دیو کہتے ہیں جی یہ لمپول بند ہو گیا یہ بند ہو گیا میں کہا تو سب بڑے بڑے دیکھیں لیکن تم نے لبیک والے نہیں دیکھیں آپ کو بھی یہ جس کے لینا لے آندے نا جی ان کے لیے بھی یہ آپ اگر کہیں کہ یار اے جذباتی گلا میں کہ جی تسی ساڑھے نال ایک بار ٹور کے تا دیکھو اے مزہ تو انو نہ آیا اللہ دی عزت کی قسم تے سانو تسی پھاڑ لے جو دنیا دے اندر آخرت تو ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کی نا آؤ ذرا دیکھو کہ لبیک والے یار اتنے جو شیلے ہیں کیوں یہ جذبات ساڑھا ٹیکسلہ دا سٹیج ہوئے تھے بڑے استاد نہ ہے او خادم رضوی صاحب قبلہ علی رحمن بھی کہندے سن جی میرا پتر تے نام چنگا نہیں لیندے تو کسی سٹیج میں حضرت کو کیا اور میں کہتی یہ جو جذبات کی بات کرتے ہیں نا آپ کہنے جی یہ لبیک والے بڑے جذباتی ہیں ہاں یہ انہوں کو رستہ ملے صحیح ایک دفعہ میں کہتی یہ جذبات ان کے خود ساختہ نہیں ہے یہ بھی اللہ کے محبوب کے دین کی طرف سے عطا کردہ ہے جی اے جو جذبات ہیں نا انہی جذبات سے انشاءاللہ حضور کا دین تک پر آنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام تو آ چکا تھا حضور کے صحابہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا یہ نماز پھر بھی چھپ کے ہو رہی اذان پھر بھی چھپ کے ہو رہی لیکن جب عمر فاروق اسلام کے دامن میں آئے کلمہ مصطفیٰ پڑھا تو پھر سین کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا اے عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے آج کے بعد کچھ چاہتا ہے کہ یار اس کا بچہ یتیم ہو جائے تو کسی عورت کا سہاگ اجڑ جائے تو پھر آ کے ذرا عمر نو روکے آج کے بعد اذان بھی سینے کعبہ میں ہوگی اور جماعت بھی سینے کعبہ میں ہوگی این کر کے میں کہتی یہی تو جذبات تھے پھر کسی کی ضرورت ہوئی ہاں ان جذبات کے بغیر چارہ نہیں ہے آپ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آئیں یار حضور کی دین کی طرف تو انہوں نہ چودریاں بچانا ہے نہ راجیاں تے نہ خانہ تے نہ میجرہ کسی بھی نے بھی نہیں ہاں مگر آپ علماء سے سنتے آئے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہونے ہیں بڑے معروف ہیں آپ نے علماء سے سنے ہیں ٹھیک ہے جی من ربک بتا تیرا رب کون ما دینک دس تیرا دین کیا تے آخری سوال بڑا لازمی ہونا ما کنت تقول فی هذا الرجل ہے جی بتا اس ہستی پاک کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا حضور بنفس نفیس تشریف لے آئیں آپ کی تشبیہ دکھائی جائے یا اس میت کی قبر سے مکین گنبد خضرا کا دیدار کروا دیا جائے سوال یہ ہونا ہے کہ ما کنت تقول فی هذا الرجل بتا دنیا میں علماء بیٹھے ہیں آپ سنتے آئے ہیں سوال بڑا مختلف قسم کا ہے من ربک سوال بڑا سمپل سا ہے بڑا سادہ سا ہے آپ پرچے دیتے ہیں نا بھئی سکولن پڑھ دے رہے ہونا ہوندہ کیسے کہ پہلا سوال لازمی ہے باقی کوئی میں سے 3 کر لیں 4 کر لیں ایجی ہوندہ ہے نا لیکن قبر کا جو پرچہ ہے نا وہ بالکل مختلف ہے اس میں پہلا سوال لازمی نہیں ہے تیسرا سوال لازمی ہے
مر ربک دس ہوئے تیرا رب کون ہے، کون دس تیرا رب کون ہے. جے اس نے صحیح جواب دیا تو پھر بھی دوسرا سوال ہونا، تے غلط جواب دیا تو پھر بھی دوسرا سوال ہونا. اور دوسرا سوال کیا ہونا ہے؟ ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، اس وقت بتا تیرا دین کی ہے. یہ انہیں سوال دا جواب صحیح دیتا تو پھر بھی تیسرا سوال، تے جواب غلط دیتا تو پھر بھی تیسرا سوال. ہن انحصار ہے جی کامیابی دا رزلٹ آؤٹ ہونا ہے تیسرے سوال کے جواب پر. تے او جواب سادہ نہیں، سوال سادہ نہیں ہے، سمپل کوئسچن نہیں ہے، وہ بڑا ڈاڑا سوال ہے. ما کنتا، اور دس ہوئے تو کیا کہا کرتا تھا دنیا کے اندر جب تیری سانسیں چل رہی تھی. حضور کے نام کے لنگر کھاتا تھا، حضور کے نام کی بریانیاں کھاتا تھا، غوث پاک کی 11ویں اندر کرتا تھا. جدو اندر جا کے حلوہ گرمائش مچاندہ سی، پھر تو کہندہ سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو جدو غلامی رسول ایک مرن واسطے کہندہ سن بھی آ جاؤ اور روڑ دے، پھر کہتے تھے نہیں مولوی تو انتشاری ہیں، یہ دین کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں. بتاؤ اس وقت تو کس کے نعرے لگاتا تھا؟ کسی بلے کے نعرے لگاتا تھا، کسی دلے کے نعرے لگاتا تھا. جی بیٹھو نا سارے. پھر اس وقت جو حضور کے غلام ہوں گے نا، یہ پکی بات ہے، جو آج دنیا کے اندر حضور کے نام کے نعرے لگاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم جب وہ کائنات کے تاجدار کا رخ دیکھے گا، میرے مصطفیٰ کی زیارت سے مشرف ہوگا، اس کی زبان پر بلا ساختہ ایک ہی جواب آئے گا، اور وہ نعرے کی صورت بھی ہوگا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اس واسطے ہم آپ کو لگاتے ہیں بابا جی سانو لا گئے. ہم یہ نعرہ اسی لیے لگاتے ہیں. کوئی کہے کہ یار یہ سیاسی نعرہ ہے. حضرت ساڑھے کھدوال دے اندر فتح جنگ میں جی ایک بڑا مدرسہ جی، ایڈا بڑا مدرسہ جی، ہر ایڈی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی. ہر کمرے دے باہر انہیں نام لکھا جی فلاں حاجی صاحب نے فرانس سے پیسے بھیجے، اٹلی سے آئے ہیں جی، کہاں سے آئے ہیں جی، لگیاں کہ کوئی اندر گیا ہوئے. ایڈا بڑا مدرسہ ختم نبوت کے نام پر انہوں نے کانفرنس کا اہتمام کر دیا تھا. ایک بڑی درگاہ دی پیر صاحب آنا لیں، پیر صاحب تے لائے نہیں، وہاں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا ہے. کہتا نہیں یار کی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کافی ہے، اور نعرے نہ لگائیں، ہمارے لیے مسائل پیدا